جی طالبات، سبق ابو القاسم زہراوی کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ فاضل مصنف یعنی بہت علم رکھنے والا مصنف جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی کہ ابو القاسم زہراوی، انہوں نے اس کتاب میں بہت زیادہ معلومات فراہم کی ہیں جو اس سے پہلے طب کی دنیا جن سے ناواقف تھی۔ زہراوی کا طرز بیان بچوں، کوئی بھی مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کو لکھنے میں ظاہر سی بات ہے ایک زبان وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کتاب کی جو زبان ہے وہ عام فہم ہے، یعنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سادہ زبان ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز یعنی کہ ایسی پوشیدہ باتیں، ایسے ابہام، وہ اس خوبی سے، یعنی وہ باتیں جو کہ سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی ان کو بھی وہ اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ قاری یعنی پڑھنے والا، جیسے کہ آپ اگر یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ٹیکسٹ بک، تو آپ اس کے قاری ہیں اس وقت۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی تصریف، وہ بےحد آسان زبان میں ہے۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں میں نہیں الجھا۔ فلسفیانہ منہ شگافیاں یعنی ایسی بڑی بڑی باتیں وہ نہیں کرتا کہ جو محض باتیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ باتیں جو بھی اس کتاب میں اس نے لکھی وہ آسان اور عام فہم ہیں، جو ہر انسان کی سمجھ میں آئیں اور لوگ آسانی سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ بولتا ہے، تو ایسا ابو القاسم زہراوی نے نہیں کیا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اپنے فن کو سامنے رکھتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کرے، اور صرف انہی امور کام کی جمع ہے، امر سے نکلا ہے امور، یعنی کام، وہ کام جن کی وہ وضاحت کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔ افادیت، فائدہ، یعنی انہی کاموں پر وہ زور دیتا ہے جس سے فائدہ ہو سکے۔ تو وہ بہت بڑی باتیں نہیں کرتا، بلکہ جن بھی باتوں کو وہ کرتا ہے ان سے وہ فائدہ اٹھانا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو ابو قاسس اور الزہر اویس، یعنی ان کے نام بچوں انگلش میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ وہاں پہ پروناؤنس کر سکتے ہیں کہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اب اہل مغرب جو ہیں ان کا کام مسلمانوں سے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ خار کھاتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ناموں کو وہ بگاڑتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ابو القاسم کے نام کو بھی بگاڑنے میں پیچھے نہیں رہے، بلکہ ان کو بھی مختلف ناموں سے وہ پکارتے ہیں، جو کہ نام مصنف نے یہاں پہ لکھے ہیں، وہ کس نام سے بلاتے ہیں۔ یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں، ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اس بات کی کہ ابو القاسم زہراوی کی کتاب بےحد اہمیت کی حامل ہے اور جا بجا۔ اچھا طالبات، ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بھی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کارنامے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مقام نہیں پاتے، لیکن آخر کار زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کی وہ قابلیت ظاہر ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ اب بہت ساری ایسی تحقیق آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہیں، اور ان کے بعد مزید ان پر تحقیق کی جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جس انسان نے پہلے تحقیق کی ہو اس کی تحقیق کو زیرو کر کے آپ اس کے نام کو یاد نہ رکھیں اور مزید آگے تحقیق کی جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ قدیم زمانے ہی میں طب کے میدان میں جنہوں نے کوئی بھی فریضہ سر انجام دیا، تو وہ اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور جا بجا اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں۔ اس میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا
اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد کامل یعنی ایک مکمل استاد کی حیثیت زہراوی رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدائی سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی۔ داخل درس رہنا یعنی شامل نصاب ہونا، سبق میں شامل تھی، سلیبس میں شامل تھی، اور مغرب کے سرجن اور کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے تھے، یعنی وہ اس کتاب کے ہر حصے کو شامل نصاب رکھتے تھے، اور سند کے طور پر پیش کرنا یعنی دلیل کے طور پر، جب بھی کہیں کوئی بات کرنا ہوتی تو وہ اس کتاب کی دلیل دیتے تھے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھیں، 1541 میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی، چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لیکارٹ نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبان میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی تھیں۔ شرحیں لکھنا یعنی اس کی تشریح کرنا، اس کی مزید وضاحت کرنا۔ تو بچوں، جو کتاب، اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ کہانی نامور مسلم سائنسدان میں سے لی گئی ہے۔ اب جب بھی کوئی بھی کتاب مقبول ہوتی ہے تو اس کا دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، اقبال کی بہت ساری کتابوں کے بہت ساری زبانوں میں ترجمے کیے گئے، اور بھی ایسے بہت سارے نامور مصنفین ہیں کہ جن کی کتابیں بہت ساری زبانوں میں نقل کی جاتی ہیں تاکہ ان معاشروں کے، ان علاقوں کے لوگ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو اب تصریف ایسی کتاب تھی جس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور مختلف زبانوں میں یہ منتقل ہوتی رہی ترجمے کے ساتھ تاکہ اس کو پڑھا جائے اور اس میں لکھے گئے جو بھی مضامین ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو طالبات، کہانی ہو گئی مکمل، یقیناً آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی۔ اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اس میں صرف ابو القاسم زہراوی کے کارناموں پر بات کی گئی ہے، جس میں کہ سب سے بڑا کارنامہ ان کا سرجری کے حوالے سے ہے، اور پھر تصریف کا خاص طور پر ذکر ہے کہ اس کے کتنے حصے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر آخر میں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اس پر بات کرتے ہوئے مصنف نے کہانی کا اختتام کیا ہے۔ اب کہانی کے مکمل ہونے پر آپ لوگ خلاصہ اچھے سے یاد کر لیجئے گا اچھی طرح سے، اور مشکل الفاظ کے مکمل معنی، تاکہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح طلب پیراگراف کی تشریح کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو اب انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔